ہمیں معلوم ہوا ایک زمانے میں، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہاں الور میں ایک راج گڑھ ایک جگہ ہے، راج گڑھ مسلمانوں کی ایک بڑی بستی تھی، قصبہ ہے، لیکن وہاں اتنا قتل عام ہوا، 2-3 طرف سے راستہ آتا تھا، سارے کنویں بھر دیے۔ وہاں میوات قریب میں لگتا ہے، تو میوات کے لوگ ان کی طرف کو پاؤں کرنا بھی منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی بات سمجھتے ہیں۔ ایسا ہو گیا ہے وہاں پر، اتنا قتل عام ہوا تھا، اتنا زیادہ ہوتا۔ تو وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایک کمیونٹی ہے، ایک خاتون ہے، اس کے گھر میں اس نے اپنے کو بنایا ہوا ہے، اور پیر کے دن اور جمعرات کے روز وہ کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں سب، اور کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا محمد مدد، بس یہ ان کی عبادت ہے۔ تو میں نے بھائی الیاس کو بھیجا، پھر ساتھی گئے، صاحب ہم لوگ بھی گئے وہاں۔ خیر وہ وہاں ایک شجاع الدین صاحب تھے، ایک بیچارے بیٹری والے، سب بھائی جان ان کو کہتے تھے، بڑی بس اکیلے مسلمان پورے بستی میں، ایک مسلمان مراد آباد کی طرف کے آگے رہنے لگے تھے، بیٹری کا کاروبار کرتے تھے، لیکن لوگ چونکہ کردار اور اخلاق ایسا تھا ان کا، سب بھائی جان کہتے تھے اس ماحول میں، کہ انہیں معلوم تھا کہ 47 میں یا کیا ہوا ہے، بڑی محبت، جدھر کو چلے جائیے سب ان کے اوپر نثار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں بلایا، معلوم ہوا، انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہاں کی وہ تھی خاتون، اور وہ اچانک اسے آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو گیا، اور دکھائی دینا بند ہوتا دن میں، جیسے سورج نکلتا تھا دکھائی دینا بند ہو جاتا تھا، اور جیسے سورج چھپتا دکھنا بند ہو جاتا تھا، بہت ادھر ادھر کرا ہے۔ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، اصل میں شیاطین جنات، جس طرح انسانوں میں مسلمان وہ ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے عقیدے کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ مثلا آواگمن کا سنا ہوگا آپ نے بہت سی جگہ، کہ بھئی وہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا، وہ یہ کہہ رہا میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، اور میرے 3 بیٹے تھے، اور اونٹ کی گاڑی میں فلاں مر گیا تھا، میں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، کہ مجھے معلوم ہوا ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں انہوں ایک جگہ ہے رائے بریلی کے قریب، مجھے بتایا تھا۔ اس سے پہلے چونکہ مجھے کئی دفعہ صاحب کا پڑھ چکا تھا، اس لیے اللہ دعوت کا جب کوئی سرکار اپنے کسی کو کام کے لیے لگاتی ہے تو وسائل خود مہیا کرتی ہے۔ چونکہ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ مجھے ایک جگہ جانا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ اس پر کوئی جن شیطان ہے جو اسے بتا رہا ہے واقعی معلومات، انہیں تو خبر ہوتی ہے، ورنہ یہ اتنا سا بچہ کیسے جانتا کہ میرا فلاں جگہ تھا، اونٹ گاڑی تھا۔ تو میں نے معوذتین پڑھ کر دم کیا، پہلے اس سے پوچھا کیا کیا ہے، تو اس نے کہا یہ بتا دے۔ پھر میں نے کہا معوذتین پڑھ کے دم کیا، اس پر آیت الکرسی، تو وہ کہنے لگے، چھوٹی بچی، وہ کہتا تھا یہ، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ غصے ہو گیا، وہ ناراض ہونے لگا، گالی دے رہا تو مجھے، اور یوں ہے اور وہ ہے۔ تو وہاں انہونا میں بھی ایک بچی کے بارے میں معلوم ہوا کہ میں فلاں جگہ دادی تھی، اور میرے 3 بیٹے تھے، ایک فلاں کام کرتا تھا، ایک چھوٹی سی بچی 7 سال کی، اور بھیڑ لگ رہی تھی کہ وہاں پیدا ہوئی تھی، اب یہاں پیدا ہو گئی۔ تو مجھ سے کہا صوفی انیس صاحب نے، تو لوگ گئے، میں نے کہا چلیے صوفی صاحب چلتے دیکھتے ہیں کیسے آئی ہو گئی، کیسے پیدا ہوئی۔ جب اسے بلایا میں نے، 2-4 ذمہ دار لوگوں کو بلایا، میں نے کہا ذرا سنواؤ کیا کہتی ہے، کہ ہاں بیٹا تم کہاں پیدا ہوئی تھی؟ فلاں جگہ پیدا ہوئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں مری تھی تم؟ کیا نام تھا تمہارا؟ پہلا یہ نام تھا۔ کتنے سال کی عمر میں تھی؟ کتنے بیٹے تھے تمہارے؟ 4-5۔ یہ بتایا اس نے، بیٹے فلاں نام تھا میرا، رام کمار تھا، اور یہ تھا وہ تھا۔ تو میں نے دم کیا اس پر معوذتین پڑھ کر۔ تو جب ہم نے پوچھا اس سے کہ بیٹا تمہارے کتنے بیٹے تھے، تو وہ 12 سال کی بچی تھی، تو 8 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، تو یاد نہیں رہا کتنے سال کی تھی، اچھی خاصی، یعنی ذرا اٹھان ٹھیک تھا اس کا۔ تو وہ فوراً شرم کی وجہ سے بھاگ گیا، میرے اولاد ایسے کرنے لگی۔ تو میں نے کہا اس پر ایک جن شیطان تھا جو انسان کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ذرا غیر اللہ کے سامنے جھکانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے ایسے ہوا ہوگا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ نارنول جاؤ۔ اب نارنول جو ہے وہ ایک قصبہ ہے وہاں کا، جو ہے مہندر گڑھ کا، 500 مسجدیں تھیں 47 سے پہلے، بڑے بزرگوں کے۔ اور شیخ نظام نارنول بھی سلسلہ قادریہ کے ایک امی بزرگ تھے، جن سے ہمارے یہاں شاہ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ پھلت کے، وہ ان کے خلیفہ تھے اور جانشین تھے۔ اور انہی کے بعد ان کی کھڑاؤں تھی، کھڑاؤں کا واقعہ یہاں پر بہت چلتا ہے۔ وہ کھڑاؤں بھی یہیں تھی پیدا، اور پہلے زمانے میں جس کے پاس کھڑاؤں اپنے جو ہے گرو بھی اور پیر بھی اپنے شیخ کو، جس کو اپنا جانشین سمجھتے تھے، کھڑاؤں سمجھے جائے تو گویا اس کا اتردائی اس کا جانشین ہے کھڑاؤں۔ تو گویا پھلت میں ان کی کھڑاؤں تھی اتفاق سے،
خلیفہ. تو وہ وہاں جایا کرتی تھی, وہ ہفتے ہر جمعے کو گئی, جیسے ہی جا کے جمعرات کو گئی اور جا کر وہاں وہ ٹھیک ہو گئی. اب ٹھیک ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر جمعرات کو جایا کرتی تھی. پھر ایک دن اسے خواب دکھائی دیا کہ تم اپنے یہاں استان بنا لو ہمارا, ہم وہیں آ جایا کریں گے. تو اس نے وہاں وہ بنا رکھی تھی قبر سی ان کی بیچاری نے, اور اس کے چاروں طرف کچھ مندروں کے اور کچھ مورتیاں بھی رکھ رکھی تھی, ہنومان جی کی اور شیو جی کی بھی, اور درگاہوں کے فوٹو بھی لگا رکھے تھے بہت ہی. تو اس میں وہ حتیٰ کہ وہ بہت بڑی کمیونٹی بڑھتی چلی گئی. لوگ شرک کا بہت ہے اس طرح. یہ حدیث میں آیا, میں اپنے بندے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جب گمان آدمی مورتیوں سے کر لے, اس سے کر لے, اس سے باتیں مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں. تو ان کی ہو رہی تھی تو کمیونٹی بڑھ. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس بستی میں 72 خاندان یہاں سے از خود مسلمان ہو کر ہجرت کر کے چلے گئے. جس بستی میں ایک بھی مسلمان کو نہیں چھوڑا اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا, اللہ کی عزیز شان ہے. 72 خاندان میں بتایا کہ 2 ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں, دلی ہائی کورٹ کے جج ریٹائرڈ ہو گئے, وہ بھی مسلمان ہوئے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی خیر وہ جو ہے پھر وہاں رہا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے, جس راستے پر چل کر خواجہ صاحب, خواجہ کہتے تھے یا کیا کہتی تھی وہ مجھے یاد نہیں رہا, انہیں حضرت خواجہ نظام, ان کا ہم وہاں سے آئے ہیں. میں نے ان سے جا کر کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور بھیجے ہوئے آئے ہیں. ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, اور دیکھو ہمارے یہاں کھڑاؤں ہے ان کی بابا کی, ہمارے فلت میں ہی ہیں, ہمارے خاندان میں ہیں, اوپر سے ہے حضرت شاہ الفت رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خاص وہ تھے. اور میں نے کہا جس راستے پر چل کر وہ جو ہے, تم محبت تو کرتے ہو ان سے, عقیدہ تو کرتے, ہم تو بس انہی کے دھرم پہ رہے ہیں اور انہی کو مانتے ہیں سب کچھ, اور کسی کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ جس راستے پر چل کر وہ اتنے بڑے بنے کہ ان کے نام لینے سے ان کے وہاں جا کر تم شفا یاب ہو گئی, اسی راستے پر چل کر تو تم بھی جو ہے کامیاب ہو سکتی ہو. اگر اس راستے پر نہیں چلو گے, دیکھو تو ہم اس لیے آئے ہیں, ماں باپ بھی ایک زمانے تک بچے کو کیا کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور جب یہ مانتے نہیں اور بااثر ہے بچہ, اس کا بس چلتا نہیں, تو ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گھر کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں, اس گھر میں رہ نہیں گئے. تو بابا بھی, خواجہ بھی چلے جائیں گے یہاں سے اگر تم نے اس کا طریقہ. تو ان کی تعلیم تو معلوم ہونی چاہیے, بابا کی تعلیم. اس پر آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور ہم لوگ آئیں گے اور ستسنگ ہوگا. اس نے کہا کہ بہت اچھا. پھر میں نے کچھ دن تک بھیجا.